قوم کے بہادر فرزندوں نے ثابت کیا کہ وہ کیسے زندہ و جاوید وار مشین سے تعلق رکھتی ہے جس کو شکست دینا اور مفتو بنا لینا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ ایسا سوچنا بھی حماقت کی دہلیزوں کو پار کر جانا ہے۔ ہم اپنی اس ویڈیو سیریز میں قوم یوسف زئی کے متعلق اپنی تحقیق کو اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھیں گے اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں گے کہ آپ ہماری کاوشوں کو کون سے پیمانوں کے ذریعے پرکھتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیشتر اہل علم اور محققین حضرات نے قوم یوسف زئی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے بتایا ہے۔ اس قبیلے کے آباء و اجداد شام کے علاقے شرق اردن میں آباد تھے، جو بعد میں ان کی سکونت کی وجہ سے بنی پخت کے نام سے مشہور ہوا۔ بخت نصر کے یروشلم اور شام پر حملے سے ان لوگوں کو اپنے علاقوں سے جلا وطن ہونا پڑا اور یہ وہاں سے پھیل کر اول آذربائیجان، آرمینیا اور ایشیائے کوچک یعنی موجودہ ترکی وغیرہ میں آباد ہو گئے۔ ان علاقوں میں سینکڑوں برسوں کے رہنے کے بعد یہ لوگ جنوبی روس کے علاقوں میں ہجرت کر کے آئے، مگر کچھ مدت کے بعد یہاں سے پھر جلا وطن ہو کر دشت لوط جو موجودہ ایران میں ہے کہ مشرقی پہاڑوں میں یہ قبیلہ اور دیگر دوسرے قبائل آ کر رہنے لگے۔ شیخ حمید لودھی کے زمانے میں یعنی قریباً 961 تا 999 میں یہ لوگ دشت لوط سے نکل کر کندہار کے جنوب میں دریائے خاشی اور نیشکے میں جا کر سکونت پذیر ہو گئے۔ پہاڑوں میں رہنے کی وجہ سے ان میں ہر پہاڑ کا ایک سردار مقرر کیا گیا۔ ان پہاڑی لوگوں کے پاس اس زمانے میں گھوڑے نہ تھے۔ ان کے پاس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ وافر مقدار میں موجود ہوتے تھے۔ یہ لوگ بالوں کے بنے ہوئے خیموں میں رہتے اور ان کے علاقوں میں شہروں کا کوئی تصور نہ تھا۔ شیخ حمید کے ابتدائی دور میں ان قبیلوں کو پہاڑوں سے نکل کر میدانی علاقوں پر قبضہ کرنے کا بہترین موقع ہاتھ آیا، لیکن محمود غزنوی کی مداخلت کے سبب اس کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ پھر غوریوں کے وقت میں انہیں پہاڑوں سے نکلنے کا دوبارہ موقع ملا اور وہ اپنے اپنے سامنے والے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف زئی کندہار کے جنوبی علاقوں میں سکون کے ساتھ رہ رہے تھے کہ کسی زمانے میں ان کی وہاں آباد غوریہ خیل قبائل سے لڑائی ہو گئی جس میں انہیں شکست ہوئی، چنانچہ یہ لوگ دیگر دوسرے قبائل کے ساتھ وہاں سے نکل کر کابل کی طرف آ کر آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں ایک تیموری مغل شہزادہ مرزا اولغ بیگ بہت ہی کم عمری میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ماورا النہر سے نکل کر کابل آیا اور وہ اس وقت بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ اس وقت خاشی اقوام کے سردار ملک سلیمان شاہ نے اسے انتہائی محنت سے اور محبت سے اپنے بیٹوں کی طرح پالا پوسا اور اس کی تربیت کی، یہاں تک کہ یوسف زئی قبیلے کا لشکر مرزا کا لشکر ہو گیا۔ ملک سلیمان شاہ کی غرض یہ تھی کہ جب مرزا اولغ بیگ بڑا ہو جائے گا تو جو حکومت اس کی ہوگی وہ ملک سلیمان شاہ کی ہو جائے گی۔ الغرض یہ کہ جب مرزا اولغ بیگ بڑا ہوا تو حکومت بھی اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ ایک بڑے علاقے پر اپنا تسلط قائم کر کے بادشاہ بن گیا۔ اس طرح سے یوسف زئی اور مغلوں کے درمیان وقتی طور پر بہتر تعلقات قائم ہو گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے مغلوں اور یوسف زئی قبیلے کے درمیان وہ دراڑ ڈالی کہ وہ پھر آپس میں پرانے تعلقات برقرار نہ رکھ سکے۔ ملک سلیمان شاہ کے کزن سلطان شاہ کا ایک بیٹا ملک احمد اور ایک بیٹی فاطمہ تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے عام تھے۔ اسی زمانے میں موسیٰ زئی قبائل جن کو گیگیانی بھی کہا جاتا تھا کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ یہ شخص اس قبیلے کے سردار شبلی ابن توری اور حسن ابن چنگا کا کوئی خاص رشتہ دار تھا۔ یہ دونوں سرداران مرزا اولغ بیگ کے بھی بہت چہیتے سمجھے جانے لگے تھے اور اب مرزا اولغ بیگ کو بھی یوسف زئیوں کی کوئی خاص بڑی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ فاطمہ کا رشتہ پہلے ہی ابراہیم یوسف زئی کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ جب اس کو یہ خطرہ لگا کہ فاطمہ کی شادی کئی گیگیانیوں میں کر دی جائے گی تو اس نے فاطمہ کو ساتھ لیا اور اسے کابل سے کورما لے آیا جو خاشی قبائل کا مسکن تھا۔ اب معاملات خراب ہونے جا رہے تھے۔ گیگیانیوں نے اسے یوسف زئی قبیلے کی ملی بھگت سمجھا اور وہ کسی طریقے سے بھی اب یوسف زئیوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے، مگر چونکہ یوسف زئی ہر لحاظ سے قوت و منصب میں بڑے تھے اس لیے گیگیانی ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ ادھر مرزا اولغ بیگ
اور مغل اس بات سے بہت خوش تھے کہ ان دونوں پشتون قبیلوں کے درمیان نفاق کا بیج پڑ گیا ہے۔ مرزا کا خیال تھا کہ اب اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ دونوں قبیلوں کو قابو کیا جا سکے۔ اس نے ملک سلیمان شاہ سے مشورہ کیا کہ وہ گیگیانیوں کی حرکتوں سے تنگ آ چکا ہے اور چاہتا ہے کہ گیگیانیوں کو ختم کر کے باقی کا اقتدار یوسفزئیوں کے ہاتھ میں دے دے۔ سلیمان شاہ گیگیانیوں کے ساتھ معاملہ ضرور صاف کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی یہ خواہش نہیں تھی کہ گیگیانیوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے جب مرزا اولغ بیگ اپنا لشکر لے کر گیگیانیوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا تو اس نے گیگیانی قبیلے کو اطلاع کر دی کہ مرزا حملہ کرنے آ رہا ہے۔ یہ اطلاع سن کر گیگیانی اپنے علاقوں سے بھاگ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ مرزا وہاں پہنچا تو اس نے گیگیانی قبیلے کو وہاں پا کر سخت غصے کا اظہار کیا اور شک ظاہر کیا کہ ضرور کسی شخص نے مخبری کی ہے۔ بعد میں اسے اس بات کا پتہ بھی چل گیا کہ وہ مخبر سلیمان شاہ یوسفزئی ہے۔ اب اس نے گیگیانیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور حسن اور شبلی سے جا کر اتحاد کر لیا اور ملک سلیمان شاہ کو جنگ کا پیغام بھیجا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر یوسفزئی قبیلے نے انتہائی شجاعت اور پامردی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے لشکر کو مرتب کیا اور مرزا اولغ بیگ اور گیگیانی قبائل کا مشترکہ لشکر کو زبردست شکست دے دی۔ اس کے بعد مرزا اولغ بیگ، شبلی ابن توری اور حسن ابن چنگا نے باہمی مشورہ کر کے سلیمان شاہ کو صلح کا پیغام بھجوایا اور پھر ایک رات چپکے سے دعوت کے بہانے ان کو بلا کر الگ الگ کمروں میں بھجوا دیا، جہاں ملک سلیمان شاہ اور دیگر دوسرے سرداروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد موسیٰ زئی سرداران شبلی اور حسن نے ملک سلیمان شاہ کا سر قلم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد یوسفزئی قبائل ملک احمد شاہ کی قیادت میں کابل سے نکل کر پشاور کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ اب ان کے لیے اس ملک میں رہنا محض ذلت و خواری کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اسی زمانے میں موسیٰ خیل قبیلے کے جد امجد موسیٰ ابن ابسکو نے اپنے یوسفزئی قبیلے کی مدد کے لیے اپنا جمع شدہ خزانہ ان کے حوالے کیا تاکہ قبیلے کو مضبوط اور مستحکم کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد کے حالات ہم آپ کو اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے، اسی لیے ہماری اس ویڈیو سیریز کو فالو کرتے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔